السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال ہے سب کا؟ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھ، اور امید کرتی ہوں ہم آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ انعام آیت نمبر 142 سے ہم پڑھیں گے، تو چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آیت نمبر 142 ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ۔ اللہ کہتے ہیں اسی نے چوپاؤں میں سے ایسے چوپائے پیدا کیے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور اسی نے فرشی چوپائے بھی پیدا کیے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اے لوگو، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اے لوگو، یہ چوپائے 8 قسم کے ہیں۔ بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، بکری میں سے 2 نر اور مادہ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے، یا دونوں ماداؤں کے رحموں میں جو بچہ لپٹا ہوا ہے اسے حرام کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو کوئی سند کے ساتھ بتاؤ۔ اور اے لوگو، اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ، اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ، یہ سب اللہ ہی کے پیدا کیے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے ذرا پوچھئے، کیا رحموں میں جو بچہ لپٹ رہا ہے اسے حرام کیا ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے یہ حکم تم کو دیا تھا؟ اللہ نے یہ حکم تم کو ہرگز نہیں دیا، بلکہ تم نے خود جھوٹ باندھا ہے۔ ایسی صورت میں اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرنے کے لیے اللہ پر جھوٹ باندھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یعنی پہلے جو آیتیں ہم نے پڑھی ان میں مشرکین جو تھے، وہ جو ان کے پاس وہ کھیتی باڑی کرتے، جو ان کے پاس مال تھا، جانور تھے، ان میں اللہ کا حصہ بھی لگایا کرتے، اپنے جو وہ انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے یعنی ان کا بھی حصہ رکھتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو پیدا کرنے والا ہوں، اسی کا حق ہے جو کچھ بھی ہے، اسی کے نام پر جو کچھ بھی دینا ہے وہ اللہ کے نام پر ہی دیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مویشی اور جانوروں کا جو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے لوگوں، جس طرح باغات اور کھیتیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، اسی طرح مویشی اور جانور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ کچھ آپ دیکھتے ہیں مویشی جو ہیں وہ بار برداری کے کام آتے ہیں، جیسے اونٹ، بیل وغیرہ جو ہوتے ہیں، اور پست قد والے جو جانور ہیں مثلاً بھیڑیا، بکری وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو تم کو دیا گیا ہے نا تم اس میں سے کھاؤ، لیکن شیطان کے قدموں میں نہ چلو، وہ تمہیں دور کی گمراہی میں پھینک دے گا۔ اور یہ جو تم دوسروں یعنی کہ اپنے شریک کے ناموں پر، وہ شریک اللہ تعالیٰ شرک ہی کر رہے ہیں۔ تو جو اپنے وہ جو شرکا ہے ان کے نام پر تم وقف کر دیتے ہو،
ہاں، اللہ کہتا ہے کہ جو جانور تم اپنے وہ جو ہم آستانوں پہ جا کر اور اس کے نام پر اور یہ جو مزارات ہیں وہاں دیگیں چڑھ رہی ہیں تو وہاں جانور ذبح ہو رہے ہیں منتوں مرادوں کے۔ اللہ کہتا ہے منتیں مرادیں تو میری ہیں، میرے نام پہ میں نے ہی، اگر بھیڑ بکریاں پیدا کی ہیں تو اللہ نے، اگر جانور مویشی جو پیدا کیے ہیں تو اللہ نے، تو اللہ کے نام پر ہی دینا۔ یہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو تو ان کے نام پر نہ کرو، اللہ کے نام پر کرو۔ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ اسی کو دو، جس نے تمہیں عطا کیا ہے نا وہی مالک ہے اس کا۔ پھر اللہ کہتا ہے جو بکری اور ان کے جو رحموں میں بچے پال رہے ہیں کیا وہ حرام ہے؟ نہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نر یعنی اونٹ اور بیل کو حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں نر اونٹ گائے جو بھینسیں ہیں ان کو حرام کیا ہے؟ پوچھو ذرا، ان کے جو بچے ہیں انہیں حرام کیا ہے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تمہیں حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ بات کو منسوخ کر رہے؟ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم نے یہ جو آیات ہیں اس میں سورۃ بقرہ میں ہم نے اس کی تفسیر کافی یعنی کہ وضاحت کے ساتھ پڑھی تھی۔ اس میں سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے نا اسی میں سے کھاؤ، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نام پر قربانی کرو، اللہ کے نام پر سب کچھ کرو، ٹھیک ہے، کسی اور کو نہیں، یعنی غیر اللہ کے نام پر نہ ہی کوئی قربانی دے نہ ہی کوئی ایسے کوئی کام کرے، یہ سب کچھ شرک میں آتا ہے۔ قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون، اللہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے میں اس میں کسی ایسی چیز کو جسے کوئی کھانے والا کھاتا ہے حرام نہیں پاتا سوائے مردار کے، بہتے ہوئے خون کے یا خنزیر کے گوشت کے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک چیز ناپاک ہے، یا ایسی چیزوں کو حرام پاتا ہوں جو معجب گناہ ہیں، وہ چیز جس کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نامزد کیا گیا ہو، البتہ وہ شخص جو بھوکا ہے، جو شخص بھوک سے پریشان ہے تو وہ ان چیزوں میں سے کھا سکتا ہے بشرطیہ اللہ کے حکم سے بغاوت کی نیت نہ ہو اور نہ حد سے بڑھے۔ ایسی صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اسے معاف کر دے گا کیونکہ آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ یہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ آیتیں پڑھی تھی، یعنی کفار نے جب جانوروں کو خود حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پیچھے یاد پڑھی نا، اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں وہ کھاؤ، اور جو چیزیں حرام کر دیں، یعنی حرام اللہ نے کیا کیا؟ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور جو ناپاک چیزیں ہیں وہ اللہ نے حرام کر دی ہیں، یہ کھانا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر نامزد کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، جو شخص بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، بھوکا ہے، پریشان ہے، تو وہ اس کی نیت ہو کہ میں بھوکا ہوں تو اس میں سے بقدر ضرورت کھائے، لیکن اس میں نافرمانی شامل نہ ہو اس کی نیت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اب الذین ھادوا حرمنا علی کل ذی ظفر من البقر، اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے، ہم نے یہودیوں پر ناخنوں والے تمام جانوروں کو حرام کر دیا ہے اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی ہے سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں یا اجریوں میں لگی ہوئی ہے، جو ہڈی سے چمٹی ہوئی ہے، یہ سزا تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے دی اور ہم یقیناً سچ بات کہتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کی تکذب کرتے ہیں، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے کہ تمہیں فوراً عذاب میں نہیں پکڑتا، لیکن اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹلے گا نہیں، ایک
ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ظالموں سے پوچھ گچھ ہوگی، اور وہ دن قیامت کا ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزوں کو حرام کا یعنی کہا، ان 4 چیزوں کا نہیں فرمایا جو ان 4 چیزوں کے علاوہ یہودیوں پر حرام تھی۔ یہودی اعتراض کرتے تھے نا کہ قرآن مجید تورات کی تصدیق کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے احکام کی حفاظت کا بھی یعنی کہ مدعی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف 4 چیزوں کا ذکر کر کے تورات کے ان احکامات کی مثلا ترتیب کی ہے، وہ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو آیت یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر کے ذریعے دور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اے رسول ہم نے یہودیوں پر ناخنوں والے تمام جانوروں کو بھی حرام کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت سے کہہ دیا کہ ان پر جو حرام تھیں، تو یعنی اللہ نے کھول کھول کر اللہ آیتیں اپنی بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ میں بارہا دفعہ اپنی ان آیات کے ترجمے میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں تو ترجمہ سنا رہی ہوں پڑھ کے، تفسیر بھی کر کے سنا رہی ہوں، اور جو آیتیں ہم پیچھے پڑھ لیتے ہیں ان کی تفسیر ذرا تھوڑی تھوڑی کرتی ہوں، لیکن آپ سے میری درخواست ہے آپ اس کو بھی سنیں، آپ خود قرآن کا مشاہدہ کریں، ترجمہ پڑھیں، خود پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے۔ جو بندہ خود پڑھ کے ججمنٹ کرتا ہے نا، اس کے ذہن میں جو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے باتیں بیٹھتی ہیں، یعنی خود پڑھے، وہ صحیح راہ راست پر بندے کو لے جاتی ہیں۔ سمجھانے میں خود پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ جب آپ خود پڑھ لیتے ہیں، جب ایک مثال کے طور پر جب آپ کو کھانا بنایا ملتا ہے نا، تو اس میں نقص نکالنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ میری بات کو نوٹ کیجئے گا کہ جب کوئی آپ کو کھانا بنا کے دے، کوئی آپ کو کپڑے دھو کر، کوئی دوسرا بندہ آپ کو کوئی آپ کے کام کر کے دے، آپ اس میں سے نقص نکالیں گے، آپ کو صفائی کر کے دینا، آپ نے کہنا جہاں سے نہیں ہوئی، جہاں سے نہیں ہوئی، جہاں سے نہیں ہوئی، یہ صفائی غلط کی ہے، یہ روٹی ہے کیسی پائی، آج اس میں یہ ہے وہ ہے، یا کپڑے پریس کیے۔ جب آپ خود کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ روٹی پکتی کیسے ہے اور صفائی ہوتی کیسے ہے، پھر آپ اس میں سے نقص نہیں نکالیں۔ جب تک ہم خود کسی چیز کی تلاوت نہیں کریں گے، جب تک ہم خود کسی چیز کا تجربہ مشاہدہ نہیں کریں گے، جب تک ہم خود کسی یعنی قرآن پاک میں کہتی ہوں بندہ اس میں ڈوب جائے بالکل، تب تک ہم ہدایت نہیں پا سکتے، جب تک کہ ہم خود اس کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں اور عمل نہیں کرتے۔ ہاں، ذرا آپ خود اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ میری مثال جو میں نے دی ہے خدا را معذرت کے ساتھ، کسی کے کام میں ہم نکتہ چینی تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، کسی کو برا بھلا تو جب خود کرنا پڑے پتہ پھر لگتا ہے کہ کام ہوتا کیسے ہے، پھر میرا دل کرتا ہے پھر اس بندے سے پوچھوں، ہاں بھئی اب نکتہ، اب لاؤ ہم نقص نکالیں۔ نقص نکالنا خدا را بڑا آسان ہے، لیکن خود پڑھیں۔ میں بھی انسان ہوں، غلطیاں خدائیاں ہو جاتی ہیں پڑھنے میں، سننے میں، پڑھانے میں، تو میں اللہ سے معافی مانگتی رہتی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں یہ جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں نا کہ قرآن کا ترجمہ خود پڑھیں، چاہے آدھا کوئی روز شروع کر لیں۔ اگر اللہ کے حضور ہم نے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اس نے ہم سے پوچھنا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آؤ بھی کیا لے کے آئے، تو ہم کس منہ سے کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں لائے؟ تو کچھ نہ کچھ لے جائیں اللہ کے پاس، اس کو ترجمے سے خود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک کی تردید سننے کے بعد یہ مشرکین کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم میں سے کسی چیز کو وہ خود حرام کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھوٹی باتیں کہیں جو ان سے پہلے لوگ گزر گئے تھے، جہاں تک انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اے رسول آپ ان سے کہیے کہ تمہارے پاس اس بات کی کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، بس تم ہم گمان کی پیروی کرتے رہو، اور محض اندازے، اور مثلا وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو کہی، تو کسی کے کام کے دیے ہوئے میں سے تو نقص بندہ جلدی جلدی نکالتا ہے، پتہ تو تب چلتا جب بندہ خود کرے۔
تو اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی وہم و گمان میں نہ رہیں، محض اندازے اور تخمینے نہ لگاتے پھریں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے منزل مقصود تک پہنچ جانے والی دلیل تو بس اللہ ہی کی ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اگر تمہارے پاس علمی سند نہیں ہے تو اپنے گواہوں کو ہی لے آؤ جو یہ گواہی دیں کہ بے شک ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، پھر اگر وہی گواہی بھی دے دیں تو اے رسول آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ انہوں نے تو ہماری آیت کو جھٹلایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسرے لوگوں کو اپنے رب کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کہاں پھر رہا انسان؟ پہلی جو یاد تھی وہ مشرکین کے جو مشرکانہ اقوال تھے ان کو بیان کیا، ان کی زبردست تردید کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سائقل الذین، یہ مشرکین اپنے شرک کی دلیل تو کچھ نہیں دے سکتے، بلکہ بس باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، یہ محض ان کی باتیں ہی ہیں بس۔ ان کا ذکر آگے بھی مختلف صورتوں میں، آیات کی صورت میں، سورۃ یونس میں، سورۃ نجم میں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول کہہ دیجئے تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جو تمہاری مراد کو سچ ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا گیا انہیں حرام سمجھیں، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا انہیں حلال رکھیں۔ تو اگر یہ اتنے سچے بنے پھرتے ہیں تو کوئی پھر گواہی لائیں۔ اگر یہ خود گواہی نہیں لاتے تو جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں انہیں اٹھا لائیں۔ اللہ کہتے ہیں جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے شریکوں کو جو اللہ تعالیٰ کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں لائیں، کسی کو لائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، وہی عالم الغیب ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، مددگار ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی سب کا کارساز ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی معبود حق ہے، وہی سب کچھ وہی ہے۔ قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے مشرکین اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ انہوں نے اپنے شرکا کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دوزخ گمراہ کے سامنے کر دی جائے گی، ان سے کہا جائے گا جن کی تم عبادت کرتے تھے نا وہ کہاں ہیں؟ یعنی اللہ کے علاوہ جو تمہارے معبود تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے ہم سے انتقام لے سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور تمام گمراہ لوگ اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور انہی پر کیا موقوف ہے، ابلیس کے تمام لشکر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہاں وہ آپس میں جھگڑے ہوں گے اور اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں سے تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کھڑا کر دیتے۔ تو شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک سے باز آ جائیں۔ اب اس سے بڑی آیات یعنی کیسے آپ کے سامنے بیان کی جائے جس کا آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو کھول کھول کر ہر بات کہہ رہا ہے کہ شرک نہ کرو، بچ جاؤ، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ حلال ہیں۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفاحش ما ظہر منہا وما باطن ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں ان چیزوں کے نام پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرنا، شرک کرنا اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے۔ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اللہ نے اولاد کو قتل کرنا بھی تم پر حرام کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں انہیں بھی کھلائیں گے۔ ظاہری اور پوشیدہ جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں ان کے قریب نہ جانا۔ بے حیائی کے کاموں کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے، اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے اسے قتل کرنا، مگر ہاں حق کے ساتھ،
یہ وہ باتیں ہیں جن کا حکم اللہ نے تم کو دیا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کرو، اور آئندہ ان ممنوعات کے قریب بھی نہ جانا، یتیم کا مال کے قریب بھی نہ جانا، مگر ایسے طریقے جو بہت زیادہ مستحق ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ اللہ نے یتیم کا مال ناحق کھانا تم پر حرام کر دیا ہے، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم کوئی بات کہو انصاف کی بات کہو، خواہ وہ شخص جس کی انصاف کی بات کہنے سے نقصان پہنچ رہا ہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ جو تم عہد کر چکو اسے پورا کرو۔ اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے یہ باتیں ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے تم کو دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ بھی یہ فرماتا ہے کہ میرا راستہ تو یہی ہے، بس اسی کی پیروی کرو، دوسروں کے راستوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راستے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے علیحدہ کر دیتے ہو، اللہ قرآن مجید کے ذریعے تم کو ان باتوں کا حکم دے رہا ہے تاکہ تم لعلکم تتقون متقی بن جاؤ۔ یعنی جو پہلے والی آیات تھیں ان میں مشرکین نے خود حرام کر لی تھی جو چیزیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کی تردید کی ہے، ان کے اس فعل کی مذمت بھی کی ہے، پھر انہیں ان چیزوں کی حرمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منسوخ کرتے، جھوٹ بولتے، تو اللہ نے یہ چیزیں ان پر حرام کی۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر ملامت کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو تعالو، یعنی اے رسول ان سے کہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں اور نام پڑھ کر سنا دوں۔ ذرا یہ آیت کتنی ایسے دل کو سکون دینے والی آیات ہیں یہ، کتنی میٹھی آیات ہیں یہ۔ آپ یقین کریں ایسے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ آؤ میں پھر انہیں بتا دوں۔ بندہ کتنے گناہ کر کے آ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ٹھہر جا، آ جا میں تمہیں بتاؤں کہ نیکی کے کام کون سے ہیں، میرے پاس آ جا، میں تمہیں بتاؤں کہ صحیح کام کون سے ہیں، صحیح رستہ کون سا ہے۔ اللہ تو بار بار بلا رہا ہے بندے کو، اگر بندہ پھر بھی نہیں جا رہا، میرے پاس یقین کریں وہ الفاظ نہیں ہے جو میں استعمال کروں کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ پھر اپنے بندے کو بلا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے خوب ملامت کیا وہ جو کر رہے ہیں، جھگڑے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پھر بتا دوں، نام پڑھ کر سنا دوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ وہ پھر اللہ کہتے ہیں وہ چیزیں یہ ہیں جو اللہ نے مثلا ابھی اس آیت کے ترجمے میں نے آپ کو سنائی۔ ہم نے اس کا یعنی کہ ذکر جو تھا وہ سورۃ نساء میں آیت نمبر 48 میں بھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں شرک کرنے سے تمام اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک کی 3 بڑی قسمیں ہیں، لکھیں شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی الحقوق۔ شرک فی ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کی جائے، اس کی بیوی کو تسلیم کرنا، یا اسے کسی کا بیٹا تسلیم کرنا، یا اس کے متعلق یعنی ایسے عقائد تسلیم کرنا جس کا یعنی اس کا کوئی ہمسر ماننا، جیسے اللہ نے فرما دیا نا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں شرک فی ذات اور فی صفات اور فی الحقوق کے بارے میں، ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 116 میں پڑھے تھے، آپ بھی دیکھ لیجئے گا دوبارہ اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے والدین کے حقوق، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ اس کے بارے میں آپ کو میں ایک حدیث سناتی ہوں صحیح بخاری کی۔ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے حسن کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی کہا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی لفظ دہرایا کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو ان کا جو تفصیلی ذکر ہے ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، اور سورۃ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک یہ جو تم نے ہمیں باتیں بتائی ہیں اس پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ خود سورۃ نساء میں ہم نے مختلف آیات میں بھی ان کا ذکر پڑھا تھا، ان آیات کا، تو اس لیے میں اس کی تھوڑی تفصیل بتاتی ہوں آپ کو۔ تو چونکہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 9 چیزیں حرام کی ہیں، 9، یہ آپ لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے 9 چیزیں، ان آیات میں اللہ نے 9 چیزیں حرام کی ہیں۔ نمبر 1 شرک، یاد کر لیں، نمبر 1 شرک، نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، نمبر 4 ظاہر اور پوشیدہ اور بے حیائی کی باتیں کرنا،
نمبر 5 ناحق کسی کو قتل کرنا۔ نمبر 6 یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا۔ نمبر 7 ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 8 ناانصافی کی باتیں کرنا۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی بھی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سے جو بھول چک ہو جائے ہمیں معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں، ہماری گرفت نہ فرمانا مالک، ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار بندے ہیں تیرے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔